یا علی مدد، کراچی سے ایک کوشچن ایک سننے والا کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ہم نے کسی لیکچر میں کہا کہ خدا نے سب سے پہلے دنیا بنائی اور اس کے بعد آدم کو بنایا، لیکن ہم نے کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ فرشتوں کو بھی بنایا۔ تو اس کے اندر کیا بات ہے، جبکہ آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، لیکن کہیں پر بھی کسی بھی اسٹوری کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں نظر آتی کہ خدا نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا۔ تو اس کے اندر کیا بات ہے یا کیا راز ہے؟ یہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ سوال ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بیت الخیال کے ایک فرمان کی طرف آئے ہیں جس میں امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو، فرماتے ہیں کہ آپ بیت الخیال کریں اور آپ سوچیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ اگر کوئی عقل مند ہوگا تو وہ 2-4 پیڑھی پیچھے تک جائے گا، اور زیادہ عقل مند ہوگا تو دادا آدم تک جائے گا اور کہیں گا کہ میں آدم سے آیا ہوں۔ اگر صوفی ہوگا تو اس بات کو پکڑ لے گا، لیکن پھر امام فرماتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ آدم کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا۔ آپ اس طرح سے سوچیں۔ اب آ جائیں کہ دنیا جب بنائی خداوند تعالیٰ نے، تو قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں اور ہماری اسٹوریز کے اندر ہم جا کر دیکھیں تو کچھ اس طرح سے اسٹوری بنتی ہے کہ ایک دن خداوند تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا کو بنائے یا انسان کو بنائے، لیکن انسان کو بنانے سے پہلے خداوند تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اور دنیا کے اندر ہر چیز کو بنایا کہ جس کی ضرورت انسان کو ہو سکتی ہے۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان سے پہلے خدا نے دنیا بنائی تھی، جبکہ ہسٹری کے اندر ہم کو یا کہانیوں کے اندر ہم کو صرف یہ ملے گا کہ سب سے پہلے خداوند تعالیٰ نے آدم کو بنایا۔ اب واپس آئیں، اگر ہم اپنے حدود دین کی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کل کو بنایا، قلم کو بنایا، اور پھر عقل کل نے نفس کل کو بنایا، یعنی کہ لو کو بنایا، کتاب کو بنایا، اور پھر عقل کل اور نفس کل نے مل کر باقی تمام چیزوں کو بنایا، یعنی کہ تمام چیزیں کا وجود عقل کل اور نفس کل کی وجہ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے صرف ایک ہی چیز بنائی اور وہ تھی عقل یا عقل کل، باقی تمام چیزیں عقل کل کی وجہ سے آئی سامنے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عقل کل کی مثال جو ہے وہ حقیقت میں آدم کی مثال ہے، اور نفس کل کی جو مثال ہے وہ حقیقت میں ہوا کی مثال ہے۔ اگر آپ انسان کو دیکھیں تو ایک ماں اور ایک باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم باپ کو آدم اور ماں کو ہوا کہیں، یا باپ کو عقل اور ماں کو نفس کہیں، تو یہ دونوں کو مل کر پھر بچے دنیا کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کے اندر دوئی کا قانون رکھا گیا، صرف اور صرف کلو اللہ احد، یعنی کہ خداوند تعالیٰ کی ذات
ہی ایک ہے، اس کے علاوہ ہر چیز دوئی کے اندر ہے، اور یہ دوئی کا قانون آپ کو بہت ہی واضح طور پر قرآن کے اندر مل جائے گا۔ اب دوبارہ ہے کہ قرآن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 دنوں میں دنیا بنائی اور 7ویں دن مساوات کرتا ہوا عرش پر بیٹھ گیا۔ لیکن اس کے اگینسٹ میں دوسری جگہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی چیز چاہتا ہوں تو کون کہتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کن کہنے سے چیز بنا سکتا تھا تو پھر خداوند تعالیٰ کو دنیا بناتے بناتے 6 دن کیوں لگ گئے؟ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جگہوں کی بات ہے۔ جہاں پر کن کا بات ہے وہ عالم امر کی بات ہے، یعنی کہ عالم امر میں کن کہنے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، جبکہ عالم خلق کے اندر وقت درکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے وقت چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم کون و مکان کے اندر رہتے ہیں، ہم وقت کے اندر اور جگہ کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہر چیز کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ جبکہ عالم امر میں جب خداوند تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سے ہم سمجھیں کہ جب ایک ماں اپنا حمل ٹھہراتی ہے یا ماں کے اندر حمل ٹھہرتا ہے تو وہ کن کے مقام سے ہوتا ہے۔ جب امام کہتا ہے، جب خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کن، تو اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن پھر 9 مہینے کا وقت لگتا ہے، کیونکہ وہ عالم خلق کی بات ہے۔ اب امر سے اس کو حمل بیٹھ گیا، ایک بچے کی روح، ایک بچے کا جنم اس کے پیٹ کے اندر ہو گیا، لیکن دنیا کے لیے عالم خلق میں چونکہ وقت درکار ہوتا ہے، اس کو 9 مہینے لگتے ہیں پورا ہوتے ہوتے، اور پھر جا کر وہ دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تب تک ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، ہم اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا لکھتے ہیں؟ جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہ امر سے ہی پیدا ہو گیا تھا، یعنی کہ 9 مہینے پہلے ہی ماں کے حمل کے اندر پیدا ہو چکا تھا وہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ بات ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں اس سوال کے اوپر۔ خداوند تعالیٰ کے یہاں ہر چیز ایک دائرے میں ہے، نہ کہ ایک لینئر لائن پر، یعنی کہ ایک سیدھی لائن پر نہیں ہے کہ یہاں سے آغاز ہوا اور یہاں ختم ہو گیا، اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک دن خدا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور دوسرے دن خدا کے پاس سب کچھ آ گیا، تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ کیوں؟ کہ خدا کے یہاں ہر چیز ہر ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن وہ دائرے میں ہوتی ہے، جبکہ ہماری نظر کے اندر ایک وقت میں خدا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور پھر آدم کو پیدا کیا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم دنیا کا پہلا شخص تھا، پہلا آدمی تھا، تو پھر ہم خود ہی اپنے اس بات پر غلط ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے موجود تھے جس کو خداوند تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے آؤ، یعنی کہ زمین بھی موجود تھی اور مٹی بھی موجود تھی، یعنی کہ خدا کی خلقت میں کم سے کم 3 چیزیں تو ہمیں نظر آ گئی کہ فرشتے تھے، وہ بھی خدا کی خلقت ہے، زمین تھی وہ بھی خدا کی کریشن ہے، اور مٹی تھی وہ بھی خدا کی کریشن ہے، یعنی کہ خدا کی کریشن آدم سے نہیں، اس سے پہلے سے جاری و ساری تھی۔ اب اس مٹی کو لانے کے بعد خداوند تعالیٰ نے اس کو پانی سے گوندا، تو اس کا مطلب پانی بھی کریٹ ہو چکا تھا، یعنی کہ خدا کی خلقت میں 4 چیزیں بھی نظر آ گئی ہم کو۔
کہ فرشتے بھی تھے، زمین بھی تھی، مٹی بھی تھی اور پانی بھی تھا۔ پھر آدم کو مولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے روح پھونک دی اس کے اندر، تو اس کا مطلب خداوند تعالیٰ کے یہاں روحوں کا خزانہ بھی پہلے موجود تھا، اور روحیں بھی اس کے خزانوں میں سے ہے، اس کا مطلب اس کی خلقت میں سے ہے، یعنی کہ روح بھی پہلے سے ہی موجود تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدم کی طرف امام نے جو اشارہ کیا کہ آپ سوچیں کہ آدم کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا، اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی۔ کیوں کہ آدم کے رازوں میں خداوند تعالیٰ کے کریشن کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آدم کی کہانی کے اندر خداوند تعالیٰ نے کس طرح سے دنیا بنائی، اس کے اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ آدم کے راز کے اندر اس دنیا کے اندر خلقت کس طرح سے وجود میں آتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ ہم آدم کے قصے کو اور آدم کی کریشن کو اور آدم کس طرح سے آیا دنیا میں اور کس نے بھیجا، اس کو ہم سمجھیں۔ اب دوبارہ آئے آدم کے قصے کے اندر۔ اگر اس بات کو ہم مان لیں کہ اس سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں تھا، صرف فرشتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کے پاس صرف دو کام ہوتے ہیں، عبادت اور تابعداری، یعنی کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کی تابعداری کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انسانی نفس نہیں ہے، کوئی اور خواہشات نہیں ہے، کوئی فری ول نہیں ہے، وہ زبردستی سے صرف دو کام کرتے ہیں، ایک خداوند تعالیٰ کی عبادت اور ایک اس کی تابعداری، بس اور کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، اس میں کوئی بھی آرگیومنٹ، کوئی بھی یعنی کہ منع نہیں کر سکتا، کوئی بھی عقل مند اس بات سے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ جب آدم کے اندر روح پھونکی جا رہی تھی تو خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب میں اپنی روح اس مٹی کے پتلے میں پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ اس کے اندر دیکھیں انڈر لائن ورڈ کیا تھا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، اس سے پہلے نہیں کہا، یعنی کہ جب اس کو مولڈ کیا جا رہا تھا، جب اس کو بنایا جا رہا تھا، تب نہیں کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ کیا کہا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تب، یعنی کہ امام یا خداوند تعالیٰ نے جب اپنا نور، اپنی روح اس آدم میں رکھی، تب جا کے وہ قابل ہو گیا کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں، یعنی کہ وہ سجدے کا لائق اس وقت ہوا جب خداوند تعالیٰ کی روح اس کے اندر تھی، جب خداوند تعالیٰ کا نور اس کے اندر تھا، تب جا کے وہ مسجد ملائک بنا، یعنی کہ فرشتوں کے سجدہ گاہ بنا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر یہاں تک ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ ایک فرشتے نے کس طرح سے منع کیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ فرشتے کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، کوئی نفس نہیں ہے، اور اس وقت کوئی شیطان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو ورگلا ڈالتا۔ اگر کوئی شیطان نہیں تھا کہ اس کو ورگلائے، اس کے پاس کوئی نفس نہیں تھی، کوئی فری ول نہیں تھی، وہ فرشتوں کا صرف دو کام ہے، ایک عبادت کرنا اور ایک تابعداری کرنا۔ تو یہ بات کہ میں نہیں کروں گا، یہ تو صرف اختیار انسان کے پاس ہے، فرشتے کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ آدم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، اور اس میں سے ایک بہت اعلیٰ عالم، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا
ابلیس جو علم اور عمل کے لحاظ سے فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اپنے اندر نفس اور فری ول کو رکھتا تھا، اور اس فری ول سے اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کرنے کا جو تعلق ہے، یہ اختیار ہے، وہ صرف انسان کے پاس ہے، نہ ہی فرشتوں کے پاس اور نہ ہی جانوروں کے پاس۔ صرف انسانی وہ خلقت ہے خدا کی خلقت کے اندر کہ جو یہ اختیار رکھتا ہے، فری ول رکھتا ہے کہ وہ ہاں اور نہ کہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی لوگ موجود تھے۔ ایک اور پروف چاہیے آپ کو، تو آپ قرآن میں جا کر دیکھیں کہ ہم نے آدم اور ہم نے نوح کو لوگوں میں سے چن لیا۔ ہم نے آدم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، آل ابراہیم کو لوگوں میں سے چن لیا۔ اگر لوگ ہی نہیں تھے تو آدم کو کیسے چنا؟ یہ ہے حکمتی لینگویج، یہ حکمت کی زبان سے خداوند تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھا، یعنی کہ آدم سے پہلے بھی لوگ تھے۔ اب دوبارہ فرمان پر آئے ہیں، تو فرمان میں دوبارہ سے یہ سلطان بادشاہ نے اس پر ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آدم کون تھا اور کہاں سے آیا، اور اس سے پہلے کیا تھا۔ اگر اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو مولا نے کیوں فرمایا کہ آپ غور کریں کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک اور آدم تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک اور آدم تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک اور آدم تھا۔ چونکہ خدا کی خدائی دائرے میں چلتی ہے تو یہ نہ ٹوٹنے والا ایک دائرہ ہے، کیونکہ ہماری سوچ سیدھی لکیر پہ چلتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک آغاز اور ایک انتہا کی طرف نظر رکھتے ہیں، جبکہ خدا کے یہاں کوئی آغاز یا کوئی انتہا نہیں، ہر چیز ایک دائرے میں چلتی ہے۔ اگر وہاں پر آپ کو یعنی کہ خداوند تعالیٰ کی آغاز اور انتہا کو دیکھنا ہے تو آپ کو گھڑی کی طرف نظر کرنی ہوگی کہ جہاں پر 12 کے ہندسے پر، 12 کے نمبر پر ایک دن کا آغاز بھی ہوتا ہے اور ایک دن کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم سوچتے ہیں۔ ہاں، 12 پر ایک دن کا آغاز ضرور ہوا اور ایک دن کا خاتمہ ضرور ہوا، لیکن وہ دائرے میں تھا، کنٹینیوشن میں تھا، پرپیچوئل تھا، کنٹینیو تھا، وداؤٹ اینی بریک، کسی ٹوٹ کے بغیر۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ خدا کی کریشن میں فرشتے بھی ہمیشہ سے موجود ہیں، کیونکہ اگر فرشتے نہ ہوتے تو خدا کی عبادت اور تابعداری کون کرتا؟ انسان بھی ہمیشہ سے موجود تھے، کیونکہ انسان نہ ہوتا تو خدا کو خالق کون بولتا، رازق کون بولتا، رب کون بولتا، رحمان کون بولتا، رحیم کون بولتا۔ خدا کی جتنی بھی ایٹریبیوشن ہے وہ سب کی سب کا تعلق انسان سے ہے، اور انسان اگر نہ ہو تو پھر خدا نعوذ باللہ ایسا ہوگا جیسا وہ تمام ایٹریبیوشن کے بغیر ہے، جبکہ تمام تعریفیں خداوند تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن اس تعریفوں کے لیے ضروری ہے کہ خلقت ہو۔ اور اسی طرح سے خداوند تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ سے ہر چیز موجود ہے۔ ہاں، کسی 12 بجے پر ایک نیا دن کا آغاز ہوتا ہے اور ہم وہاں سے ایک دن کو گنتے ہیں، کیونکہ ہم عالم خلق میں ہیں۔ ہم آخری آیت سے اس کو فنش کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 30، آیت کا نام ہے فطرت اللہ، خدا کی عادت۔ اور آپ وہاں جا کے دیکھیں
کہ خدا کہتا ہے کہ میری عادت میں نے انسان کی عادت پہ رکھی ہے کہ جس طرح سے انسان ہر ہمیشہ دنیا میں آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، اسی طرح سے میں ہر ہمیشہ دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجتا رہتا ہوں اور بلاتا رہتا ہوں۔ میری فطرت میں اور انسان کی فطرت میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ آیا فطرت ہے، یہ خدا کی فطرت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مومن ہیں اور ہم اس فرمان پر بھی غور کریں گے، اس سوال پر بھی غور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم علم کے اندر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ بہت نوازش، یا علی مدد، یا علی مدد۔